رمضان المبارک کے آخری 3 دن یہ تسبیح پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اولاد چاہتے ہو تو رمضان میں یہ تسبیح پڑھو، اللہ جڑواں اولاد سے نوازے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان المبارک جس کی برکتوں اور رحمتوں کا ہم سب کو انتظار ہوتا ہے، اب اپنے اختتام کے قریب ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، اور جب اس کے آخری دن آتے ہیں تو دل میں ایک عجیب سی اداسی اور افسوس پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو رمضان المبارک کی حقیقی فضیلت اور اس کی بے شمار برکتوں کا مکمل اندازہ ہو جائے تو وہ تمنا کریں کہ کاش یہ مہینہ کبھی ختم ہی نہ ہو، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بے حساب نازل فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور بندوں کے نصیب سنوار دیتے ہیں۔ اسی لیے رمضان کے آخری دن اور آخری لمحات بہت زیادہ قیمتی اور بابرکت ہوتے ہیں، اور ایک سمجھدار مسلمان وہی ہے جو ان آخری دنوں کی قدر کرے اور انہیں غفلت میں ضائع نہ ہونے دے۔ تو ناظرین، یہی وہ قیمتی دن ہیں جن میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں مانگی کی دعائیں خالی نہیں جاتی۔ بزرگان دین نے بھی رمضان کے آخری دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسی بابرکت تسبیح منقول ہے جس کی بڑی عظیم فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مبارک تسبیح کو رمضان المبارک کے آخری دنوں میں اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے اور اس کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرماتے۔ خاص طور پر جو لوگ اولاد کی نعمت کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ذکر بہت ہی بابرکت بتایا گیا ہے، کیونکہ اس تسبیح کو جو بندہ پڑھتے ہے اولاد کے لیے اللہ نہ صرف اولاد دیتے ہے بلکہ جڑواں اولاد سے بھی نوازتا ہے۔ اس لیے ناظرین، رمضان کے یہ آخری دن بہت ہی قیمتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں اور دل سے دعا مانگیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہی مبارک لمحات میں اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر بدل دے اور ہمیں اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نواز دے۔ آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کی شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں، 5 سال، 8 سال یا 10 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اولاد کی خوشخبری نہیں ملی، تو پھر بھی ہرگز مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ رکھے، اس کی رحمت سے امید رکھے اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، وہ جب چاہے اور جسے چاہے اپنے بندوں کو نواز دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے ان عظیم انبیاء کو یاد رکھنا چاہیے جن کی زندگیاں ہمارے لیے مثال ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں بھی اللہ سے اولاد کے لیے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں ہی بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے نواز دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 80 اور 90 سال کی عمر میں اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ انبیاء کو اس عمر میں اولاد دے سکتا ہے تو وہ آپ کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے اگر آپ کی شادی کو 10 سال یا 15 سال بھی ہو گئے تو پھر بھی دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ دنیا میں بہت سے ایسے جوڑے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے 18-20 سال بعد بھی اولاد کی نعمت عطا فرمائی اور ان کی خوشیوں کو مکمل کر دیا۔ تو ناظرین، خاص طور پر رمضان المبارک تو وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر قبول فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں مانگی کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جائے، سجدے میں گر کر روئے، عاجزی اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگے، تو بھلا وہ مہربان رب اپنے بندے کو خالی کیسے لوٹا سکتے ہیں؟ تو اس لیے اپنے دل میں یقین پیدا کریں، اللہ پر مکمل توکل رکھیں اور اس کی رحمت سے کبھی ناامید نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے لمحوں میں حالات بدل دیتے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتے۔ تو ناظرین، وہ دعا اور تسبیح جسے آپ نے رمضان المبارک کے آخری 3 دنوں میں مسلسل پڑھنا ہے، وہ قرآن مجید کی ایک بہت بابرکت دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے نیک اولاد کی التجا کرتے ہے۔ آپ نے اس دعا کو اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دعا یہ ہے، رب ہب لی من الصالحین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہ دعا قرآن مجید میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود سکھائی ہے تاکہ وہ اپنی حاجات اور مشکلات کے وقت اپنے رب کو اسی کلام کے ذریعے پکاریں۔ تو ناظرین، قرآن میں ایسی بہت سی دعائیں جو موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے مسائل کے حل کے لیے نازل فرمائی ہیں، اور اولاد کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی عظیم دعا ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء کرام بھی بے اولاد لوگوں کو یہ قرآنی دعا پڑھنے کی تلقین کرتے آئے ہیں، اور روایت کیا جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب بھی بے اولاد لوگوں کو اللہ سے اولاد مانگنے کے لیے اس طرح کی قرآنی دعائیں پڑھنے کی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ بھی رمضان المبارک کے آخری 3 دنوں میں اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں، کوئی ایک وقت مقرر کر لیں اور روزانہ کم از کم 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں۔
خاص طور پر اگر آپ اس دعا کو افطار سے پہلے یا سحری کے وقت پڑھیں، کسی بھی چیز پر پڑھ کر دم کریں اور رو کر دعا کریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتے ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور سنے گا۔ اس کو دعا کو پڑھنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ رمضان کے آخری دنوں میں سورہ مریم اور سورہ محمد جو ہے ایک ایک مرتبہ یہ بھی لازمی پڑھیں۔ پھر دل سے اللہ کے حضور دعا مانگیں، چاہے آپ بیٹا مانگیں، بیٹی مانگیں یا جڑواں اولاد مانگیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارے اور یقین کے ساتھ دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا، بلکہ اس کی جولی خوشیوں سے بھر دیتے اور اسے نیک اولاد کی نعمت سے نواز دیتے۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کے یہ آخری 3 دن بہت ہی قیمتی اور بابرکت ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتے اور مانگنے والوں کی جولیاں بھر دیتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں کو غفلت میں ضائع نہ کریں، بلکہ زیادہ زیادہ عبادت کریں، قرآن پڑھیں، درود پاک پڑھیں، دل سے اپنے رب سے دعا مانگیں۔ یاد رکھیں، اگر بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارے تو اللہ اپنے بندے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وہی رب ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے، مایوسی کو خوشی میں بدل دیتے اور بندے کی تقدیر کے دروازے کھول دیتے۔ اس لیے اللہ پر کامل یقین رکھیں، امید کے ساتھ دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے گا۔ آپ کی خالی گود کو اولاد سے بھر دے گا، بیٹا بیٹی دونوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اسے ضرور لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی بابرکت اور فائدہ مند اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے آخری دنوں کی برکت سے ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، آمین۔